حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔ دن رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ دے دیجئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ دیا۔ بڑھاپے میں ملا وہ پیارا بچہ حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کے لیے آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم اپنے بیوی بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ ان دونوں کو عرب کے اس ویران علاقے مکہ میں چھوڑ کر واپس فلسطین لوٹ جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ بی بی ہاجرہ مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ روزانہ اپنی امی حضرت ہاجرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے۔ بی بی ہاجرہ اپنے اس معصوم بچے کو دلاسا دے کر کہا کرتی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تمہارے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم ساتھ مل کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مجھے بیوی بچے کی بہت یاد آتی ہے، آپ ملنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن اس بوڑھے باپ کو اجازت نہ ملی اور اس طرح 7 سال گزر گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام لیٹے سو رہے تھے کہ اچانک انہیں خواب میں نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور صبح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر سے وہی خواب آیا تو دوسرے دن 100 بکریاں اللہ کی راہ میں ذبح کر دی۔ تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنا ایک لڑکا کیا ہزاروں لڑکے قربان کر دوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کے اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے ہی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر پاس آئی اور گلے سے لگ کر رونے لگی۔ چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر بی بی ہاجرہ اپنے شوہر کو لے کر گھر پہنچی۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہنستا کھیلتا 6 سال کا خوبصورت بچہ گھر کے اندر آیا تو بی بی ہاجرہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم ہر روز مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے، تو دیکھو بیٹا یہی تمہارے ابا ہیں اور آج یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس چھوٹے بچے کے دل میں خوشی کی ہوائیں چلنے لگی اور وہ دوڑ کر اپنے ابا سے لپٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچے اسماعیل کو گلے لگا کر رونے لگے۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دیکھ کر برابر روتے جا رہے تھے۔ شاید ان کے دل میں ایک طوفان برپا ہوگا کہ یہ میرا پیارا بچہ، آج میں اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دو، آج میں اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ باہر گھومنے جائے گا۔ اور پھر جلدی ہاجرہ نے اپنے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ گھر کے باہر کھڑی باپ بیٹے کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آخر اس بوڑھے باپ کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے اور وہ اس معصوم بچے کو گھمانے لے جا رہے ہیں یا اسے ذبح کرنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل دیے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھلتے کودتے
بہت خوشی خوشی اپنے ابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بچے اسماعیل کو بہکانے لگا کہ اے لڑکے، تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میرے پیارے ابا مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے لڑکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ابا ایک تیز دھار چھری لے کر تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ شیطان تمہارے بچے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے تم زمین سے 7 کنکریاں اٹھاؤ اور شیطان کو مارو۔ جبریل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں لی اور شیطان کو ماری تو وہ زمین میں دھس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک شیطان پھر سے سامنے آ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے 7 کنکریاں شیطان پر ماری تو وہ زمین میں دھس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور کے بعد پھر سے شیطان سامنے آ گیا اور ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اس بار بھی اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج بھی حج کرنے والے لوگ جب تک مینا وادی میں شیطان کے ان 3 جمرات کو 7 کنکریاں نہ ماریں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب شیطان ان باپ بیٹی کی طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ ایک عورت کی شکل میں آ کر جلدی سے حضرت ہاجرہ کے پاس ان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے عورت ہاجرہ، کیا تجھے پتا بھی ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ تو میرے بچے اسماعیل کو گھمانے لے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اے عورت، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ۔ بی بی ہاجرہ نے جیسے ہی شیطان کی یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی اچھل کر منہ کو آ گیا، کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا اور وہ انہیں دل و جان سے پیارا تھا۔ لیکن اچانک بی بی ہاجرہ کو خیال آیا تو وہ شیطان سے کہنے لگی کہ اے عورت، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھا رحمدل انسان جو کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی ہے، وہ کیسے اپنے معصوم بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے عورت، اللہ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے اسماعیل کو میری خاطر ذبح کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ شیطان سے کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بی بی ہاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا اور پھر وہ مینا وادی پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی میں پہنچے تو کہنے لگے کہ بیٹے، میں تم سے ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر نہ کریے، بلکہ جلدی سے مجھے ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کریے۔ اپنے بچے اسماعیل کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، شاید تم چھوٹے ہو اس لیے سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میری موت ہو جائے گی اور مجھے اس دھوکے باز دنیا کے بدلے جنت ملے گی۔ ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی امی حضرت ہاجرہ کی یاد آ گئی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، مجھے ایک بات کا غم ضرور ہے کہ میری موت سے میری امی کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے ابا جان، آپ ایک احسان کرنا کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا جسم یہی کہیں پتھروں کے نیچے دفن کر دینا، میرا کٹا سر میری امی کے سامنے نہ لے کر جانا، ورنہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت تڑپے گی۔ ہاتھ میں وہ تیز دھار چھری لی اور اپنے بچے اسماعیل کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کر ان کے بال پکڑے اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے
ایک اسماعیل تو کیا، اگر آپ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے ہیں، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جب آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑی اور سب رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اس لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں وہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں، شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو تجھے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن پتہ نہیں آج چھری کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی پھر بھی حضرت اسماعیل کی گردن نہ کٹی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اٹھے اور پتھر پر چھری تیز کرنے لگے۔ ایسا 3 بار ہوا کہ چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر چھری تیز کرنے لگے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے پیارے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار چھری تیز کر کے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی، پیٹھ پر پیر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر گردن پر چھری رکھ دی اور پھر چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب گردن پوری طرح کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے کو ہٹے، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ یہ بوڑھا باپ اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگا، آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے بچے کو خون میں تڑپتا کیسے دیکھیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے کہ اچانک چاروں طرف ایک آواز سی گونجنے لگی اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔